وہ بچے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی وہ بچے جو انشاءاللہ جن کو یہ جنم دیں گے، جو ہمارے پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، وہ بچیاں جو میٹرک ایف اے میں پڑھتی ہیں، ایف ایس سی میں پڑھتی ہیں، جو بچے، ان سب کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے جو غلطی ہم نے کی ہے تم نے وہ غلطی نہیں کرنی، اپنے ویلیو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے سر ایک سٹڈی کی، ابھی وہ جاری ہے، تقریباً 1800 بچوں سے میں نے پوچھا تم کس جیسا بننا چاہتے ہو، اور یہ 8 سال سے کم عمر کے بچے کے۔ آپ یقین کریں بچوں نے جو کہا وہ یہ کہا میں میسی کی طرح بننا چاہتا ہوں جو فٹ بالر ہے، کسی نے کہا میں عاطف اسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے انڈیا کے اداروں کا نام لیا، کسی نے نہیں کہا میں ابو بکر کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں کہا میں حضرت علی کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں کہا میں قائد اعظم کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں کہا میں عبدالستار ریدی کی طرح بننا چاہتا ہوں، ایک بچی نے صرف کہا کہ میں حضرت فاطمہ کی طرح۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اس بچی کا انٹرویو لایا، چھوٹی سی بچی نے کہا میں پارک میں پھر رہی تھی، میں نے کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو؟ کہتی میں حضرت فاطمہ کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم نے اپنے بچوں کے رول ماڈل ہی غلط کر دیے ہیں۔ ہم نے اس لیے مجھے اور آپ کو بہت سیریسلی اس بات پر غور کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ساؤتھ افریقہ میں تتلیاں ختم ہو رہی ہیں، لہٰذا تتلیوں کی نسل کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، پانڈا ختم ہو رہا ہے، پانڈا کو بچانا بہت ضروری ہے۔ انسان پانڈا اور تتلیاں نہیں ہیں، انسان ختم نہیں ہو رہا ہے، انسان کا بچانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، وہ پانڈا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ رول ماڈل نہیں دے سکتے، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد پیدا کرنی ہے تو وہ اولاد وہ پیدا کرنی پڑے گی اور اس کی وہ تربیت کرنی پڑے گی جن کا رول ماڈل وہ ہو جو حضرت عمر تھے، جو حضرت ابو بکر تھے، جو حضرت علی تھے، جو فاطمہ تھی، جو زینب تھی، جو خدیجہ تھی رضوان رضی اللہ عنہا۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے، اور یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر سے یہ دو چیزیں ختم ہوں گی۔ نمبر ایک، ہم پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑھانا سمجھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم فرد کو فرد کے لیے تیار نہ کریں، فرد کو معاشرے کے لیے تیار کریں۔ میرا بیٹا تو 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے ڈاکٹر بن کے ایک جگہ پر اسسٹنٹ پروفیسر لگا ہوا ہے، معاشرے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور ہم میں سے آپ سوچیں کہ اللہ لوگ عموماً ہم سب لوگ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، 3 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، اب ماشاءاللہ کوٹھی ہے 2 کنال کے اندر، اور سائیکل پہ ابا جی جاتے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اب 2-3 گاڑیاں ہیں، اور چھٹیاں تو سوال ہی پوادے کر جاندے ہوندے سی، کدے کدے گوڑ کھاندے سی خراستے۔ اب ہم سارے بھوربن میں جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے، کبھی کبھی انگلینڈ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہو گیا، اس غلط فہمی سے ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ میری وجہ سے، جیسے انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بلڈ کا کچھ نہیں ہوتا تھا، شکر ہے میری وجہ سے یہ بلڈ والا کام شروع ہو گیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، یہ والی سروس یہاں موجود نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ والی سروس اب یہاں موجود ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے۔ سروس اورینٹڈ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں ڈیولپ کریں گے، اس وقت تک میں آپ کو بہت دکھ سے اعلان کرتا ہوں، بڑی ہی تکلیف کے ساتھ، میں بہت آپٹمسٹ آدمی ہوں، میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، کالج میں جاتا ہوں، بچوں سے بات کرتا ہوں، اگر ہم نے اگلے فوری طور پر اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ نہ دی، اگلے 10 سال میں ایک ایسی نسل آنے والی ہے جن کو چائلڈہڈ ڈپریشن ہوگی، جن کو سوئسائڈل تھاٹس آئیں گے، جن کی سیکسول ٹریننگ بہت بری ہوگی، اور جن کے اندر ریلیشن شپ پرابلمز ہوں گے، اور یہ ہونے والا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، آپ ابھی اپنا موبائل کھول کے فیس بک کھولے، جو پہلی 1.5 منٹ کی ویڈیو آئے گی اس میں ایک نیم برہنہ عورت ناچ رہی ہوگی۔ اگر آپ کے 8 سال کے بچے کو آپ نے موبائل دیا ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھ لیا ہے، اور وہ سارے ایکٹ جن کو منہ سے بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، وہ آپ کے 8 سال کا بیٹا اور 8 سال کی بیٹی دیکھ چکی ہے۔ اس سارے میں ایز اے پیرنٹ ہماری بہت رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس میں انٹروین کریں اور ان کو فزیکل ٹائم دیں، اور ٹائم دے کے ہم یہ 2 چیزوں پر مینلی کام کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ معاشرہ بچ جائے گا۔